مجھے کیونکہ یاد آپ ہے کے میں سال 2 سال ایسے گزرتے ہیں جیسے معلوم ہی کچھ نہیں ہوتا. آپ یقین کریں ابھی پچھلے ایسا لگ رہا ہے نا ابھی تو رمضان گزرا ہے آپ کو یاد ہے جی ہاں اب پھر بالکل. رمضان آ گیا اور یہ اکثر لوگ یہی بات کر رہے ہیں کہ یار ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی تو رمضان آیا تھا ابھی تو یہ میں اب کہیں لگ پڑھ رہا تھا کہ یہ ہوں چونکہ اب رمضان آگے تو چونکہ سردیوں میں رمضان آئیں گے تو بہت ہی چھوٹا روزہ ہوا کرے گا. تو کہتے ہیں اس کے بعد میرا خیال ہے آگے 10 یا 15 سال میں اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب آپ کو ایک سال میں 2 رمضان ہوں گے. ہاں یہ بھی سننے میں آیا ہے. جی ہاں. یہ دیکھیں کتنا عجیب لگے گا. بس اللہ تعالیٰ کی کتنا شان ہے جی. تو شان ہے بالکل. اور وہ چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں آپ مطلب کہ اب جو چیزیں آپ نے سوچی بھی نہیں ہوتی ہیں. اب تو خیر لیکن مجھے اس چونکہ وہی مرتبہ ہے کہ رمضان کا اب جس طرح اور چیزوں کا مزہ اٹھ گیا ہے رمضان کا بھی وہ مزہ نہیں رہا جو پہلے ہوا نہیں کرتا تھا. رہا وہ نہیں رہا وہ نہیں وہ اصل بات میں تھی وہ یہ ہے نا کہ وہی ہے آج. نا ہر کام جلدی جلدی ہوتا ہے. اچھا اور پہلے تو دیکھیں وہی ہے نا کہ وقت تو اتنا زیادہ ہوتا تھا کام کم ہوتے تھے تو پہلے سے تیاری ہوتی تھی. مجھے یاد ہے کہ ابھی دوپہر کھانے کا جو وقت ہوتا تھا اس کے بعد سے ظاہر کھانا تو ہوتا نہیں تھا رمضان میں اس وقت سے تیاریاں شروع ہو جاتی تھی کہ جی افطار میں کیا بنے گا. مختلف چیزیں بن رہی ہیں اور جناب علی اگر کسی نے آنا ہے تو اہتمام اور بھی زیادہ ہو رہا ہے. چیزوں کی تعداد بھی زیادہ ہوتی تھی اور سب بیٹھ کے اور جناب مل کے اور پھر جس طرح میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ ایک خاص ماحول ہوتا تھا کہ جی وہ توپ کا گولہ چھوٹ رہا ہے اور سائرن کی آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب اچھا اذان ہوتی تھی ہم اس کا لوگ ایک اپنا مزہ. بالکل حسن بھائی اگر کسی کی ہم وہ کر رہے ہیں افطار کر رہے ہیں سب گھر کی چیزیں پکی ہوئی ہوتی تھیں اب تو باہر سے آ جاتی ہیں چیزیں. ہاں نہیں اور چیزوں کی تعداد بھی کم ہو گئی ہے کیونکہ اب وہ میدے ویسے نہیں رہے نا آپ ہضم نہیں کر پاتے تو بہت سی ہاں چیزیں آپ نے ہاں چھوڑ دی ہاں جو پہلے ہاں بہت بالکل اہتمام سے کھائی جاتی تھی. بالکل ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے. مجھے تو ایک چیز اور یاد ہے اپنے اس کی 2 چیزیں بڑی مجھے فیسینیٹ کرتی تھی. ایک تو یہ ہے کہ کون اس شہری کو جگانے والے آیا کرتے تھے گاتے ہوئے. تو اٹھ وہ جو جاؤ روزے سحری دارو اٹھ جاؤ. ہاں نہیں اور بعض کی اتنی خوبصورت آواز ہوتی تھی وہ باقاعدہ ہارمونیم وغیرہ لے کے آتے تھے اور اچھا گلیوں میں وہ جناب علی ہاں وہ مختلف قسم کی نعتیں اور وہ پڑھتے ہوئے اور گزرتے تھے. ڈھول بھی تو ہوتا ہے ڈھول. جی ہاں جس کے ہاں ڈھول بھی جس کی اچھی آواز ہوتی تھی وہ بڑا مطلب بڑا مزہ آتا تھا سننے میں. ایک تو وہ اور دوسرے ایک یہ تھا کہ بچپن میں ہمیں ایک بڑی ایکسائٹمنٹ یہ ہوا کرتی تھی کیونکہ بڑے بڑے مکان ہوتے تھے اور اس زمانے میں اتنا شور تو ہوتا نہیں تھا تو آوازیں بھی بڑی دور سے آیا کرتی تھی. تو ہمیں ایک بڑا شوق ہوتا تھا کہ اچھا ہم تو اٹھ گئے ہیں اچھا برابر میں دیکھیں کس کی لائٹ جل رہی ہے کون اٹھا ہوا ہے. یہ میں بہت کرتی تھی. ہاں برتنوں یہ کی میں آوازیں بہت آ کرتی رہی ہیں تو اچھا وہ بڑا ہمیں احساس ہوتا تھا کہ ہم اکیلے نہیں ہیں اور بھی لوگ اٹھتے تھے. ہاں ہاں اور ایک اچھا وہ بھی ایک عجیب سی خوشی ہوتی تھی کہ سب ہم ایک ہی پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوئے ہیں روزہ سب رکھ رہے ہیں. ہاں بالکل. اور جو یہ بھی چیز اصل ہوا میں دیکھیے کرتی تھی. بات پتہ ہے کیا اس زمانے میں آپ اس طرح کی چیزوں کو محسوس بھی زیادہ کرتے تھے سوچتا بھی زیادہ تھے اور دوسرے اپنی ذات سے باہر نکل کے آپ دوسرے لوگوں میں بھی آپ گھومتے تھے ان کے بارے میں سوچتے تھے ان کی عادات اطوار دیکھتے تھے تو ہر چیز آپ محسوس کرتے تھے. جیسے ایک چیز اور میں کبھی کبھی غور کرتا ہوں میں اکیلے میں بیٹھ کے بہت سی باتوں پہ غور کرتا ہوں پرانی اور نئی. مثلا ایک مجھے آج تک یاد ہے کہ چونکہ ہمارا علاقہ جو ہم رہتے تھے بڑا کھلا ہوا تھا تو وہ ایک تو ہمارا وہ مکان مطلب بہت ماشاء اللہ بڑا مکان تھا اور اس کے سامنے کھیت تھے وہ ساری ہماری زمینیں اچھا تھیں. تو ہاں پہلے ایک میدان سے تھا اس کے بعد کھیت تھے تو وہاں کوئی اونچے اونچے مکان تو ہوتے نہیں تھے. تو وہ ظاہر ہے کہ شام کے وقت آپ چاند دیکھنے کے لیے یا کوئی اگر بادل آ رہے ہیں بادل دیکھنے کے لیے آپ اپنے جب باہر آگے کھڑے ہوتے تھے گیٹ پہ تو آپ کو ہر چیز نظر آتی تھی. تو مجھے آج تک یاد ہے کہ جب موسم بدلتے تھے اور گرمیوں کی جگہ سردیاں لینے لگتی تھی تو مجھے یاد ہے کہ مغرب کا وقت اتنا ڈپریسنگ ہوتا تھا ہاں ہاں اور گھبراہٹ سی آپ کو شروع ہو جاتی تھی پتہ گھبراہٹ نہیں کیا ہو ہوتی رہا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے حسن بھائی یہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے. نہیں یہ بڑے لوگ اب تو دیکھیں اب چونکہ دھیان نہیں دیتے نا بند گھروں میں ہوتے ہیں انہیں نہیں پتہ یہ چلتا کب محسوس سردی آ کرنے گئی کی ہے. بات ہے حسن بھائی ہاں آپ کہیں پہ رہ رہے ہو اگر آپ کی فیلنگ وہی والی ہے تو وہ چیز آپ فیل کریں گے. جی ہاں بالکل. اگر آپ کو وہ فیل ہی نہیں اس چیز کی تو آپ نے کیا فیل کرنا ہے.
تو مجھے اچھا آج آپ تک اگنور یاد ہے کہ کریں گے. میں حالانکہ چھوٹا سا تھا اور اتنی فیلنگس نہیں ہوتی بچوں کی، ہمیں تو فکر بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن مجھے یاد ہے کہ ایک عجیب سی ڈپریشن سی طاری ہوتی تھی. ہوتی ہے، بالکل ہوتا ہے. تو یہ چیزیں اب ظاہر ہے، اب بچوں کو اگر آپ کہو تو وہ تو ہنس دیں گے، ان کو ظاہر ان چیزوں کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے. اچھا ہر چیز کا ہمیں مزہ یہ تو زبردست. ہمیں وہ چیز فیل تو کرتے تھے. اب یہ جو ڈپریشن، انزائٹی، یہ تو الفاظ بھی اب زیادہ یوز ہونے لگے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا ہمیں یہ کیا فیلنگ ہو رہی ہے. بس اندر ایک بالکل. اداسی سی ہو جاتی ہے یار، مجھے تو یہ ابھی بھی ہوتی ہے. میں نے ایک لیکن یہ ہے مضمون لکھا تھا اب سے کوئی 20 سال پہلے، وہ انشاءاللہ کسی دن ہم اس میں پڑھ کے سنائیں گے. اس کا ٹائٹل تھا نئے ہاں دن پرانے دن. تو وہ اچھا پرانی باتیں بڑی میں نے اس میں لکھی تھی، کیا کیا ہم دیکھتے تھے. مثلا کہ جی پرانے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا سویٹر بنے جاتے تھے گھروں میں. بالکل اب ہے، بالکل عورتیں جو ہماری بڑی بوڑھی ہیں، جیسے ہی سردی آنا شروع ہوئی اور انہوں نے آوازیں لگائیں کسی کو، سلائی. نوکروں کو کہا یا کسی کو کہا ارے بھائی وہ اون کے گولے لے کے آنے ہیں، ہوں اس دفعہ بھائی حسن کے لیے بنانا ہے سویٹر یا فلاں کے لیے بنانا ہے. مجھے ہوں یاد ہے کہ وہ ہماری دادی بیٹھ کے سویٹر بنا رہی ہوتی تھی دھوپ میں، کرسی رکھی ہوتی تھی اور گولے ان کے ارد گرد بکھرے ہوئے ہوتے تھے. اور مجھے یاد ہے اس سویٹر کا جو انتظار ہوتا تھا، جو بے چینی اور پہننے کے بعد جو خوشی ہوتی تھی، وہ آپ تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ ہاں کو احساس بالکل ہوتا تھا کہ آپ کے لیے بن رہا ہے بن رہا ہے. اسپیشلی. محبت اس میں ان کی ہاں، محبت شامل ہے. اب تو آپ گئے بازار سے جا کے آپ لے آئے، آگے آپ نے پہن لیا، ختم بات. نہیں لیکن نہیں وہ جو پہلے اس میں محبت ہوتی یہ تھی، اور پھر وہ آپ سے ہاں پوچھ کے کہ بھائی اس پہ میں یہ ڈیزائن بنا رہی ہوں، تمہیں اچھا لگ رہا ہے، یہ کلر تمہیں اچھا لگ رہا ہے، تو وہ ایک چیز ہوتی تھی. اس کے بعد میں نے اس میں ایک جگہ وہ بارشوں کا لکھا تھا. ہمارے علاقے میں بارشیں بہت ہوتی تھی اور وہ جھڑی اچھا لگتی تھی، 7 7 ہوں 8 8 10 10 دن کنٹینیوس بارش ایک رفتار سے. اوہو تو وہ ہمارے گھر کے باہر، جس طرح میں نے کہا کہ کھیت ہے اور سائڈ میں ایک نالا تھا بہت بڑا، ہوں مسجد اور ہمارے گھر کے درمیان. تو وہ جب اچھا بارشیں ہوتی تھی، اچھا میری عادت تھی، مجھے بارشیں ہمیشہ سے بہت اچھی لگتی تھی. تو میں ہوں وہ ہمارا جو دروازہ تھا، وہ حویلی، چونکہ حویلی نما گھر تھا تو اس کا دروازہ بھی بہت اونچا تھا. وہ جیسے قلعوں کے دروازے نہیں ہوتے، بہت ہوں بھاری اور بڑا، اس میں لوہے اچھا کے وہ لگے ہوئے. ہاں، تو وہ نوکر کھول دیتا تھا اور میں کہتا تھا کہ یہاں چارپائی ڈال دو. تو وہ چارپائی میں بیٹھ کے اور بارش دیکھتا رہتا تھا گھنٹوں اکیلا. تو وہ ہوں جب بارش بہت زیادہ ہوتی تھی تو وہ نالا بھر جاتا تھا، اور اس اچھا نالے میں طرح طرح کی چیزیں بہ کے آنے لگتی تھی. یعنی اس میں مویشی بھی مرے ہوئے بہ کے آتے تھے، اس میں جو گھر کی چیزیں بھی بہ کے آتی تھیں. تو وہ ہوں اچھا، جو محلے کے بچے تھے وہ اپنے ننگ دھڑنگ، اپنے وہ صرف انہوں نے انڈر ویئرس پہنے ہوئے اور وہ ہوں باہر نکل آتے تھے اور دونوں طرف کھڑے ہوں ہو جاتے تھے. اور جب کوئی چیز اچھا گزرتی تھی تو وہ نعرے لگاتے تھے خوشی سے. ہمارا محبوب مشغلہ تھا کہ تو وہ ہوں کاغذ کی ناؤ جسے کہتے تھے وہ چلایا کرتے ہاں تھے. ہاں اس طرح کی چیزیں، ہر چیز کا مزہ ہوا کرتا تھا. اس تو وقت اب ہی آپ تھا بس. تصور نہیں کر سکتے اس چیز کا. اب تو ہم یہ چیزیں کریں تو مذاق ہی ہمارا بنے گا. ہاں، میں اسی طرح آج تھوڑا سا بچپن کے واقعات زیادہ ہو رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے بال- جو سننے والے بالکل کریں، انجوائے مجھے کریں تو گے اچھا لگتا ہے. انہیں بھی اپنا ہوں بچپن یاد آ رہا ہوگا. ایک اور تھا کہ ایک چیز مجھے اور بڑی فیسینیٹ کرتی تھی. ہمارے ایک ماموں ہوتے تھے، وہ بریلی میں رہتے تھے، تو وہ آ اچھا جایا کرتے تھے. ہمارے گرمیاں جہاں شروع ہوئی تو وہ آ گئے ہمارے یہاں. اچھا، وہ آ کے ان کی عادت تھی بہت صبح اٹھتے تھے والے، صبح نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے انہوں نے نوکر کو کہا کہ بھائی یہ اچھا، اس کا ایک چبوترا سا تھا ہمارے گیٹ کا، بہت بڑا سا. ہوں اس چبوترے پہ انہوں نے اچھا کہا بھائی میرا چارپائی ڈال دو. تو اس نے نیچے گدا اس پہ بچھا کے اور پلنگ پہ، اور اپنا وہ گاؤں تکیا ہوتا تھا وہ رکھ کے، اور وہ لیٹ جاتے تھے اس پہ اور حقہ پیا کرتے تھے. ہوں اچھا، انہیں کھانے پینے کا بڑا شوق تھا. تو اچھا انہیں سب لوگوں کو پتا تھا آپ صاحب آ گئے. تو پہلے مجھے اچھی طرح یاد ہے، صبح صبح ایک بندہ آتا تھا، وہ جلیبیاں لے کے، گرم گرم جلیبیاں آئیں. وہ ایک پلیٹ، ان کے پاس پلیٹیں رکھی ہوتی تھی پہلے سے ہی، وہ جناب جلیبی پلیٹوں میں رکھے، اب وہ پہلے جلیبیاں کھا رہے ہیں. اس کے بعد ان کو بڑے ہوں پسند تھے کابلی چنے. تو وہ اچھا کابلی چنے جناب لینے والا آتا تھا، تازہ تازہ گرم گرم چنے، وہ چنے کھا رہے ہیں. ہوں اچھا، ہری مرچی منگواتے تھے، اس کے ساتھ وہ چنے کھایا کرتے تھے. اور وہ لیٹ کے وہاں انجوائے، اور مجھے یاد ہے بڑی حسرت سے ہم دیکھا کرتے تھے. اور وہ اس معاملے میں بڑے کنجوس تھے، وہ کسی کو پوچھتے نہیں تھے کہ بھائی تم بھی آگے جلیبی کھا لو. تو ہمیں بڑا غصہ آتا تھا کہ بھائی یہ اکیلے جلیبیاں اڑا رہے ہیں، ہمیں تو پوچھ ہی نہیں رہی. ہاں
ہاں لیکن وہ جس مزے سے وہ کھاتے تھے اور جتنا وہ انجوائے کرتے تھے 9 بجے تک، جب